اذا رکع دون الصف، جب صف کے پیچھے رکوع کرے. کیا مطلب؟ نماز کی جو صف لگی ہوئی ہے اس میں کھڑے ہونے کی جگہ ہے، گنجائش ہے. مگر کوئی وضو بنا کے آیا، دیکھا کہ اگر ہم صف میں جاتے ہیں تو امام کو رکوع میں پایا. اب اس کو یہ گمان ہوا کہ اگر ہم صف میں جا کر رکوع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری یہ رکعت چھوٹ جائے. تو اس نے رکوع کے پیچھے ہی، صف کے پیچھے ہی نیت تکبیر تحریمہ کہا، کھڑے کھڑے اور رکوع میں چلا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے کھسک کر کے صف میں چلا گیا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نماز ہو جائے گی. ایسا کرنا نہیں چاہیے. حدیث سنیے. ابو بکرہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب سرکار رکوع میں جا چکے تھے. تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا. اس کا نماز کے بعد اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوا تو حضور نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تیرا حرص، تیرا شوق نماز اور زیادہ فرمائے، ولا تعود، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. کیونکہ جب صف میں گنجائش ہو تو اتمام صف واجب ہے، تو پیچھے کھڑا ہو جانا اس واجب کا ترک ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا لا تعود، دوبارہ ایسا نہ کرنا، کہ یہ جائز نہیں ہے. مگر سرکار علیہ السلام نے ان کو اعادے کا حکم بھی نہیں دیا. اس کی وجہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اتمام صف کا وجوب یہ واجبات صف سے ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے. واجبات نماز سے ہوتا تو سرکار نماز کی اعادے کا حکم دیتے. جیسے کہ ترتیب سے تلاوت قرآن واجبات قراءت سے، واجبات نماز سے نہیں، لہذا وہاں پہ نماز خلاف ترتیب پڑھنے پر اعادہ نماز حکم نہیں ہے. ویسے یہاں بھی ہے. اور لا تعود کو بعض ائمہ نے لا تعید پڑھا، اعادہ یعید اعادہ سے، تو اس طور پر ترجمہ یہ ہوگا ولا تعید، اور اعادہ نہ کرنا. اللہ تیری نماز، تیرا شوق نماز اور زیادہ کرے، اور نماز کی اعادہ نہ کرنا، اعادہ ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اتمام صف واجبات نماز سے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کی اعادے کی حاجت نہیں ہے. باب اتمام تکبیر فی الرکوع. رکوع میں تکبیر کو مکمل کہنا. یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، اور اس بارے میں مالک بن حویرث کی وہ حدیث بھی جو بار بار گزر چکی ہے. تکبیر کو مکمل کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ پوری تکبیر کہی جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کچھ کہہ دیں اور کچھ چھوڑ دیں، بلکہ پوری تکبیر کہیں. اور جب رکوع میں جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ رکوع میں پہنچ جائیں. تو پورے رکوع میں جاتے وقت قیام سے اور رکوع میں پہنچنے تک تکبیر کہتے ہوئے جائیں. یہ ہے اتمام التکبیر. حدیث سبھی نے شاید نہیں پڑھی آپ نے. عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سلم علین حضرت علی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی. حضرت علی نے نماز پڑھائی، انہوں نے کی اقدام میں نماز پڑھی. فقال ذکرنا حاضر رجل. عمران بن حسین نے کہا کہ ان صاحب نے تو ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام میں پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب بھی جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، سوائے رکوع سے اٹھنے کے. اس کا استثناء ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، یہ بار بار حدیث میں آ گیا، اس کو مستثنا. اس کے سوا ہر جھکنے اور ہر اٹھنے میں وہ سرکار علیہ السلام اللہ اکبر کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا. ابو سلمہ ابو ہریرہ انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض ورفع فاذا انصرف. قال جب وہ فارغ ہوئے تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے ہر خفض و رفع یعنی جھکتے وقت بھی اللہ اکبر، اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے. جب وہ نماز فارغ ہوئے فرمایا انی لا اشبہکم صلاۃ، میری یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہے. سرکار اسی طور پہ نماز پڑھتے تھے. باب اتمام التکبیر فی السجود.
سجدے میں تکبیر کو مکمل کرنا. یہاں بھی وہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے رکوع کی تعلق پڑھی، وہی حدیث یہاں پہ سجدے کے تعلق سے ہے، عمران بن حسین والی. اس کے بعد چلیے، یہ ہیں ابو بشر اکرمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو مقام سے کا لفظ بولا جاتا ہے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں پہ مقام سے مراد مقام ابراہیم ہوتا ہے جو باب کعبہ شریف کے قریب میں ہے. میں نے مقام ابراہیم کے پاس ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہر جھکنے کے وقت اللہ اکبر کہتے اور ہر اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے. وَإِذَا قَامَ، جب کھڑے ہوتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، اور جب وضع اور جب رکھتے تو بھی اللہ اکبر کرتے. تو میں نے ابن عباس کو بتایا تو انہوں نے کہا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے؟ تیری ماں نہ رہے. یعنی یہ لا ام اللہ کا لفظ یہ لوگ ان کا تکیہ کلام تھا. مطلب یہ کہ تم کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، تیری ماں نے نہیں بتایا کہ سرکار کی نماز ایسی تھی، تو انہوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ سرکار کی نماز پڑھی ہے. باب التکبیر، جب سجدے سے کھڑا ہو تو تکبیر کہے. جب ہر اٹھتے وقت تکبیر کہیں گے، ہر جھکتے وقت تکبیر کہیں گے، تو سجدے سے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہیں گے. اسی میں یہ سب ہے، یہی وہی حدیث ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. ابھی اکرمہ کی جو حدیث آپ نے پڑھی وہی حدیث ہے. ہم اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں. قتادہ اکرمہ قال، میں نے ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ شیخ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے والا واقعہ ہے مکہ معظمہ میں. فکبرت، انہوں نے پوری نماز میں 22 تکبیریں کہی، 22 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. تو میں نے ابن عباس سے کہا کہ یہ شیخ تو احمق معلوم ہوتا ہے کہ 22 تکبیریں کہا ڈالی. تو ابن عباس نے فرمایا سکرت کو منہ کا، تیری ماں تجھے کھوئے. سنتو بالقاسم، یعنی تلکا، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر جھکتے وقت اور ہر اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے. ابو ہریرہ نے سرکار کی نماز کی مشابہ نماز پڑھائی ہے. اور آپ اپنی تکبیروں کو گن لیجیے پوری نماز میں 4 رکعت کے، تو وہ تکبیریں یہی ہوں گی، یعنی 22 تکبیرات. یہ 22 تکبیرات جو ہیں 4 رکعت میں ہوئی. اب گنیے اس کو تکبیر تحریمہ، اور یہ 22 تکبیریں 4 رکعت میں ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ کو بھی جوڑ لیجیے. اس کو جوڑ لیجئے. پہلی 2 رکعت میں 6 تکبیرات ہیں، کیونکہ پہلی رکعت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہی 1، اور اس کے بعد جب آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر 2، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سجدے میں گئے اللہ اکبر 3، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، تو 6. اور دوسری رکعت میں بھی 6 ہے. دوسری رکعت میں حالانکہ تکبیر تحریمہ نہیں، اس لیے 5 ہونا چاہیے. چھٹی یوں ہے کہ 2 رکعت پوری ہونے پر جب قعدہ کرتے ہیں تو قعدہ سے اٹھتے وقت تشہد بعد اٹھتے وقت پھر ایک تکبیر کہتے ہیں، تو وہ ملا کر 6 تکبیریں ہو جاتی ہیں. تو پہلی 2 رکعت میں 6 تکبیریں ہو گئی، 12 تکبیریں. اور آخر کی 2 رکعت میں نہ تو تشہد والی تکبیر ہے اور نہ ہی تکبیر تحریمہ والی تکبیر، اس لیے 5 تکبیریں ہو جاتی ہیں. تو 6 12 اور 5 10 12 10 22، اس طرح سے 4 رکعت میں 22 تکبیریں ہوئیں. ان 22 تکبیروں میں تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طور پہ نماز پڑھاتے تھے. اچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، جس طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ٹھیک اسی طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر ہے. الفاظ بالکل آسان ہیں، ہم ایک جگہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، شاید پھر وہ حدیث آوے تو اس سے آگے بڑھ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے جس وقت کھڑے ہوتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے. پھر تکبیر کہتے جس وقت رکوع میں جاتے. پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی جس وقت رکوع سے اٹھتے. ہی نہ یرفع صلبہ، جس وقت اپنی پشت کو رکوع سے، من الرکعتین سے مراد رکوع ہے، جس وقت اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے. پھر کہتے، پھر آپ کھڑے کھڑے کہتے ربنا ولک الحمد. پھر تکبیر کہتے ہوئے جھک جاتے، پھر تکبیر کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے.
پھر تکبیر کہتے جس وقت سر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے جس وقت سجدہ کرتے، پھر تکبیر کہتے جس وقت سر اٹھاتے، پھر ایسا ہی وہ پوری نماز میں کرتے یہاں تک کہ نماز کو مکمل کر لیتے، اور تکبیر کہتے جس وقت 2 رکعت پر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے، یعنی تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے تو بھی تکبیر کہتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح اللہ سے کہتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ ربنا لک الحمد ہے۔ سرکار جب رکوع سے اٹھتے تو ربنا لک الحمد کہتے، اور ایک روایت میں نہیں ربنا ولک الحمد پڑھتے، دونوں روایتیں ہیں۔ تو اس حدیث کو آپ یاد رکھیے گا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جس طور پہ نماز پڑھتے ہیں وہ پوری رسول اللہ کی پڑھی ہوئی نماز ہے، تو پوری کیفیت صلاۃ اس مختصر حدیث میں جمع کر دی گئی ہے۔ باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، اکف یہ کف کی جمع ہے ہتھیلی کا معنی میں، رکب یہ رکبہ کی جمع گھٹنا کے معنی میں۔ ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکوع میں رکھنا ہے، جب رکوع میں جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ابو حمید نے کہا فی اصحابی، قال ابو حمید فی اصحابی، ابو حمید نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ام کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدیہ من رکبتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، یہ نہیں کہ ہلکے سے پکڑے رہے بلکہ مضبوطی سے سرکار پکڑے رہتے تھے۔ اچھا، یہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے بغل، والد سعد بن حضرت سعد کے بغل میں نماز پڑھی، فطبقت بین کفیہ، تو میں نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق کیا، پھر دونوں کو اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھا، تو میرے والد نے مجھے منع فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا تطبیق کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ابتدا اسلام میں تطبیق تھی۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں جانا ہو تو گھٹنوں کو نہیں پکڑتے تھے بلکہ دونوں ہتھیلیوں کو ایک میں سٹا کر کے اور دونوں گھٹنوں کے بیچ میں کر دیتے تھے اور جھکے رہتے تھے، یہ تھی تطبیق۔ تو دونوں ہاتھوں کو ایک میں سٹا دینا یہی تطبیق ہے، اور ایسا ہی وہ لوگ تشہد میں بھی کرتے تھے کہ دونوں رانوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ دونوں ہاتھوں کو سٹا کر کے دونوں رانوں کے بیچ میں رکھ دیتے تھے۔ تو ابتدائی اسلام میں اس کی یہی طریقہ تھا۔ تو مصعب بن سعد کو ہی بات معلوم تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے بغل میں نماز پڑھی تو میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کے درمیان تطبیق، دونوں ہتھیلیوں کو ایک سے سٹایا اور ان کو دونوں رانوں کے درمیان رکھا، تو میرے والد نے مجھے منع کیا، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے والد نے مجھے منع کیا، فرمایا ہم لوگ ایسا کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ سوری بابو استوائی ظہر، یہ ظہر نہیں ظہر، پھر رکوع میں پشت کو سیدھی کر لینا۔ آدمی جب رکوع میں جاتا ہے تو بدن کی جو حیت بنی ہوئی ہے تو وہ حیت یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا ترچھا کھڑا ہو، یعنی سر جو ہے اونچائی پر ہو اور کمر نیچے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کمر سے لے کر سر تک سب برابر ہونا چاہیے۔ ابو حمید نے اپنے اصحاب میں کہا، اپنے تلامذہ میں یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنی پیٹھ کو جھکا دیا، یعنی ہموار کر دیا، پیٹھ، سر اور پیٹھ سب برابر ہو گئے۔ حد و اتمام الرکوع والاعتدال فیہ اطمانینت، رکوع کو مکمل کرنے کی حد کیا ہے؟ وہی ہے کہ رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر کر دے، اور اس میں اعتدال کی حد کیا؟ یہی ہے، اور یہی حد اتمام رکوع کی بھی حد یہی ہے، اسی کو اعتدال اور اسی کو طمانینت بھی بولتے ہیں، سب ایک ہی چیز ہے۔ بار ابن عازب سے روایت فرماتے ہیں کان رکوع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سجودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور 2 سجدوں کا درمیانی وقفہ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے سوائے قیام و قعود کے، یہ سب قریب قریب برابر ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا
جب سب قریب قریب برابر ہوتا تھا تو اس سے رکوع کے اتمام کی حد بھی معلوم ہو گئی کہ جتنی دیر آپ سجدے میں رہتے تھے، جتنی دیر دو سجدوں کے درمیان ٹھہرتے تھے، اور تو اتنی ہی دیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں بھی رہتے تھے، اور جب اتنی دیر رہیں گے تو رکوع اچھی طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر النبی، باب امر نبی بھی پڑھ سکتے ہو اور بابون امر نبی بھی پڑھ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا جو اپنا رکوع پورا نہیں کرتا اعادہ کا، سرکار نے اسے نماز کی اعادے کا حکم دیا۔ اس میں وہی حدیث صلی فإنک لم تصلی والی ہے جس پر ابھی ہم نے گفتگو کر دی ہے، نور المعارف میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا کا بیان۔ تو مسروق عن عائشہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہی ہے، مگر دوسری حدیث کی کتابوں میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ تین بار کا بھی ذکر ہے، 3 بار یا اس سے زیادہ کا۔ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کے شواہد اور اس کے دلائل احادیث نبویہ سے نقل کیے ہیں۔ اور کوئی یہی پڑھے اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز و درست ہے۔ ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع راسہ من الرکوع، امام اور اس کے پیچھے مقتدی کیا کہیں جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھائے تو کیا کہیں۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ تو یہ بھی پڑھتے اللہم ربنا ولک الحمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے وذا رفع راسہ، جب رکوع میں جاتے اور جب سر اٹھاتے تو رکوع سے اٹھانا نہیں ہے بلکہ سجدے سے اٹھانا ہے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رکوع سے اٹھتے سرکار تو سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے اور ساتھ ہی ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے۔ اللہم ربنا ولک الحمد کی فضیلت ہے، اس میں وہی ہے کہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کو موافق ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باو یہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقربن صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نماز پڑھ کے دکھلاتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار کی آئین نماز پڑھ کے دکھلاؤں گا، بلکہ سرکار کی جیسے نماز پڑھتے تھے اس کے قریب نماز پڑھ کے میں دکھلاتا ہوں۔ فقان ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کے آخری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے، اچھا، اور نماز عشاء میں بھی قنوت پڑھتے تھے۔ نماز ظہر اور نماز عشاء اور نماز فجر کی آخری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد۔ تو پہلے افتاد کے وقت میں شروع میں ان نمازوں میں دعائے قنوت کی اجازت تھی، پڑھی گئی، اور بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو ختم کر دیا۔ انس قال کان القنوت فی الفجر والمغرب الی آخر۔ اچھا، رفاع بن رافع زرقی قال كنا نصلي يوما نصلي، ہم لوگ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار نے رکعت سے سر اٹھا، رکوع سے رکعت، کئی مقام کے لحاظ سے رکعت کے لفظ کہیں رکعت کے معنی میں ہوتا ہے اور کہیں رکوع کے معنی میں ہوتا ہے یا رکوع کے معنی میں ہے، اس کو آپ لوگ کئی مقام سے خود متعین کیجیے گا۔ تو فرمایا، تو سرکار نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو قال رجل، ایک شخص جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا انہوں نے پڑھ دیا بڑھا کر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا مال المتکلم، یہ دعا اتنی بڑی کس نے پڑھی؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے پڑھی۔ تو قال، سرکار نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے 33 یا اس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا یبتدرونہا، کہ اس کو لینے میں لپک رہے ہیں۔ یہ ابتدار کے معنی ہے لپکنا، سبقت لے جانا، کہ کون اس کو پہلے لکھتا ہے۔
یعنی اتنی افضل دعا تم نے پڑھی ہے کہ فرشتے اس کے لیے سبقت لے جانے کی آپس میں کوشش کر رہے تھے. باب الطمانینت ہینا یرفع راسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت طمانینت یعنی تعدیل کا بیان، اطمینان کا بیان. تو اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، وہی بات یہاں پہ آ رہی ہے. ابو حمید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سر اٹھایا رکوع سے، وستوا اور سیدھے یعنی وستوا قائما اور سیدھے کھڑے ہو گئے، حتی یعود کل فقار مکان ہو، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پر پلٹ گیا، یعنی کمر کا ہر جوڑ جہاں تھا وہاں پہ جا کر ٹھہر گیا، پلٹ گیا. تو اس وقت تک سرکار کھڑے ہوئے. تو یہ ہے اس تعدیل ارکان، اسی کو تو طمانینت بھی بولتے ہیں. یہ واجب ہے اور اس کی تشریح میں پہلے سے کرتا آیا ہوں. انس کانا انس ین اتولنا، حضرت انس ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کرتے تھے. فکان یصلی، تو وہ نماز پڑھتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کھڑے ہو جاتے، یہاں تک ہم لوگ کہتے ہیں کہ قد نسیا، یہ بھول گئے، یعنی سجدے میں جانا بھول گئے، اتنی دیر تک وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. تو آج اتنی دیر تک نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ استوا میں اور تعدیل ارکان میں مبالغہ وہ فرماتے تھے. یہ ان کی یہ مبالغہ تھا ان کی طرف سے، ورنہ اس سے کم میں بھی تعدیل ارکان ہو جاتا ہے. بارے ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے یہ سب برابر تھا. اور مالک بن حویرث، یہ حدیث آپ اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکے، ہمیں یہ مشاہدہ کراتے تھے یعنی ٹریننگ کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیسے نماز پڑھاتے تھے. اور یہ نماز کے سوا وقت ہوتا تھا، نماز کے وقت کے سوا میں یہ کر کے دکھلاتے تھے، نماز پڑھ کے دکھاتے تھے کہ سرکار ایسے نماز پڑھتے تھے. یہ ٹریننگ کے طور پر تھا، نیت نماز سے نہیں. فام کر قیام، تو انہوں نے وہ قیام کرتے تو اچھی طرح قیام کرتے، پھر رکوع کرتے تو اچھی طرح رکوع کرتے، پھر سر اٹھاتے تو فن سب ہنیتن، تو تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہ جاتے، کھڑے رہ جاتے. قال، پھر کہا کہ ہمارے شیخ ابو یزید نے ہم کو یہ نماز پڑھائی. اور ابو یزید جب اپنا سر آخری سجدے سے اٹھاتے تو استوا قائدن، تو ٹھیک سے بیٹھ جاتے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے. اذا رفع راسہ من السجدۃ الاخرہ، آخری سجدے سے، مطلب یہ کہ پہلی رکعت کے آخری سجدے سے اور تیسری رکعت کے آخری سجدے سے جب سر اٹھاتے تو پہلے بیٹھتے. یہ وہی جلسے استراحت ہے، ابھی میں نے آج کے سبق میں بھی بتایا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ حدیث جہاں آئی تھی وہاں بھی میں نے بتا دیا ہے. یہ حدیث آگے بھی آ سکتی ہے. باب یہ بھی بالتکبیر ہی نہ یسجدو، سجدے کے وقت میں تکبیر کے ساتھ جھکے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے. تو یہ ان کا اپنا طریقہ تھا. ممکن ہے سرکار علیہ السلام نے کبھی ایسا کیا ہو اور اسی کو دیکھ انہوں نے عمل کیا ہو. اصل میں بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بدن کمزور ہو گیا تو پہلے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے سہارے پھر بیٹھے. مگر جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے جو غیر عذر کا، کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو رکھے. اچھا، یہ ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ ابو ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرہا، ابو ہریرہ فرض نماز میں بھی اور غیر فرض میں بھی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اللہ اکبر کہتے تھے. فیکبر، تو اللہ اکبر کہتے، ہینا کیا ہے، یقوم، جس وقت کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر، جس وقت رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر، جب رکوع سے اٹھتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر ربنا ولک الحمد کہتے. یہ پورا وہی طریقہ جو اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے. اچھا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے
یہ حدیث بہت گزر چکی. و ربما قال سفیان من فرسن، سفیان نے بسا اوقات یہ بیان کیا کہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا داہنا پہلو زخمی ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ داہنی پٹولی زخمی ہو گئی. تو ہم سرکار کی عادت کے لیے گئے، نماز کا وقت آ گیا، سرکار نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم لوگوں نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی. اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے سرکار کی آخری حدیث کی وجہ سے، پوری حدیث گزر چکی ہے. باب فضل السجود، یہاں جو ہے ابھی آپ نے شقول ایمن پڑھا، اور آگے جو ہے ایک روایت میں فجوہش ساقول ایمن، آپ کی داہنی پنڈلی زخمی ہو گئی.